علامہ اقبال کے ایک شعر کے اندر ایک قبر اب مردے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اے انسان، اے مردہ، تمہارا میری اس مٹی کے اندر آ جانے کی وجہ سے میری زمین کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل گئی ہے۔ تو نے اس زمین کو بے عزت کر دی ہے۔ تمہاری لاش کی وجہ سے میرا رتبہ کم ہو گیا ہے اور تو نے میری تاریکیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو وہ ایسا شخص کون سا ہوتا ہے جس سے قبر اس طرح بات کر رہی ہوتی ہے؟ وہ شخص محکوم ہوتا ہے، غلام۔ غلام وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ہاں اور کبھی کسی کے سامنے نہ کرنے کی ہمت نہیں کی، جس نے ہمیشہ دوسروں کو سنا، جس نے ہمیشہ دوسروں کے آگے کبھی آواز نہیں اٹھائی، دوسروں کی خواہشات کا وہ شکار رہا، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے ان لوگوں کے ساتھ ناانصاف کیا جو انصاف کا حق رکھتے تھے۔ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی آخرت کا سودا کر دیا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ موت سے پہلے قبر بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارا میرے اندر آ جانے کی وجہ سے میرا رتبہ کم ہو گیا، میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ وہ پھر قبر اللہ تعالیٰ اور خدا سے بات کرتی ہے اور اسرافیل کو کہتی ہے کہ اے اسرافیل، تو سور پھونک تاکہ یہ شخص یہاں سے زندہ ہو جائے اور پھر یہ ادھر سے میرے سے باہر نکل جائے، کیونکہ میں اسے اپنے اندر رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اور دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایک ایسے نیک شخص کی میت دیں جو آپ کے احکام مانتی تھی، جس نے دنیا میں محکوم کی طرح نہیں بلکہ آزادانہ زندگی گزاری۔ اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو غلام بناتی ہیں۔ انسان نہ کہ صرف دوسرے لوگوں کا غلام ہوتا ہے بلکہ انسان اپنی خواہشات کا بھی غلام ہوتا ہے۔ انسان ان سب چیزوں کا غلام ہوتا ہے جو اسے غلط کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہیں۔ جب بھی انسان صحیح اور غلط کے درمیان